من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جس طرح قاری صاحب نے بتلایا ہے کہ مختصر وقت، اصل میں ملک ریاض صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم تو ان کی خوشی کے موقع پر حاضر ہوئے. اللہ پاک ان کے پوتے کو سلامتیاں عطا فرمائے، اور شیخ شہین صاحب حافظہ اللہ اور قاری صاحب کا اللہ پاک آنا قبول و منظور فرمائے. اور قاری یاسین حیدر صاحب نے بہت مدلل خطاب فرمایا، اللہ قبول فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ، رسول علیہ السلام کی آمد کا مقصد آپ کہیں گے ہم تو سنتے رہتے ہیں جشن آمد رسول. جشن لفظ بازاری لوگ لگاتے ہیں اور غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسول علیہ السلام کی آمد اور اس کا مقصد اللہ پاک قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کہ اللہ کا قرآن تمہیں سنائے اور تمہیں حکمت سنائے. قرآن اور حکمت سے مراد شیخ بیٹھے ہیں حدیث پاک، اور دوسرا جو معنی وہ فائدے دنیا اور آخرت کے فائدے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے ہمیں سبق دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک تمہارا رب بھی اس پیغمبر پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس رسول پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام پر سلامتیاں نازل کرتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتوں کا درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ وہ نبی علیہ السلام کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں. ایمان والو، تم بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کرو. اور پھر صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا آپ علیہ السلام نے کیا سبق دیا تھا؟ تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیم میں اس کے اوپر ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. تفسیر کی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس پیغمبر کی آمد کا مقصد اس پر درود پاک پڑھنے کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو سن کر اندازہ لگا لیجئے. پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے. ایک صحابی قریب آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میرا بھائی گیا تھا کافروں کے مقابلے میں جہاد میں شہید ہو گیا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں رہتے ہیں اور ساتھ والے کے گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے
ہمارے گھر میں کھجوریں گرتی ہیں، میرے شہید بھائی کے بچے اٹھا کر کھجوریں منہ میں ڈالتے ہیں، یہ ساتھ والا آ جاتا ہے ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو سمجھا دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بلایا، فرمایا تو کھجور مجھے بیچ دے۔ وہ کہتا ہے میں بیچتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھجور تو مجھے ہبہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں میں ہبہ بھی نہیں کرتا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام جس طرح سب سے بلند اللہ نے بڑا کر دنیا میں بھیجے، عظمت کے لحاظ سے، ناموں کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، دنیا کی سرداریوں کا تاج اور کل قیامت کے دن کی سرداریوں کا تاج اللہ نے اس پیغمبر علیہ السلام کے سر پاک کے اوپر رکھ دیا۔ بلند بات کرتے ہوئے فرمایا تو کھجور کا درخت مجھے دے دے، میں تجھے جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے جنت کی کھجور نہیں چاہیے، اٹھ کر چلا گیا۔ قسمت جلا ہوا تھا۔ ایک صحابی آگے آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ سودا اسی کے ساتھ تھا یا کسی اور کے ساتھ بھی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اسی کے ساتھ سودا ہو جائے گا جو کھجور کا درخت لے کر شہید کے بچوں کے لیے دے دے گا۔ اس موقع پر میں رک کر کہنا چاہتا ہوں اللہ شہداء کی قربانیاں قبول فرما، اہل حدیث علماء کی شہادتوں کو قبول فرما، نوجوانوں کی شہادتوں کو قبول فرما، فلسطین کے شہداء کی قربانیاں قبول فرما، افغانستان کے شہداء کی قربانیاں قبول فرما، اللہ پاک کشمیر کے شہداء کی قربانیاں قبول فرما، اللہ پاک عربی کی قربانیاں قبول فرما۔ رب کائنات کلمہ پڑھنے والوں کو جس طرح تو نے جذبہ دیا ہے دین کے کام کرنے کا، دین کا پرچم اونچا کرنے کا، اس کے لیے قربانیاں دینے کا، رب ان کو قیادتیں بھی ایسی دے دے جو کافروں کے سامنے بک نہ سکے، جو کافروں کے سامنے جھک نہ سکے۔ اللہ قربانیاں قبول فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا جو کھجور کا درخت لے کر دے دے گا اسی کے لیے سودا ہے۔ وہ اس کے پیچھے گیا، جا کر کہتا ہے میرے باغ میں سے جتنی کھجوروں کے درختوں کو تو چاہتا ہے نشان لگا لے، وہ سارے تیرے ہو جائیں گے، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ صحابی خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کے لیے میں کہا کرتا ہوں کراچی سے لے کر پشاور تک اور پورے ملک کے شہروں کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ بات کہی اور کہہ رہا ہوں کون صحابہ جن کا مدرسہ بیت اللہ، کون صحابہ جن کا استاد رسول اللہ، کون صحابہ جن کا نصاب کتاب اللہ، کون صحابہ جن کا لقب حزب اللہ، کون صحابہ جو صحابہ کو مانے وہ رحمت اللہ، کون صحابہ جو صحابہ اور اہل بیت کو نہ مانے وہ لعنت اللہ۔ اب صحابی خوش ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کھجور کا درخت آپ کا ہوگا، آپ شہید کے بچوں کو دے دے، مجھے جنت کی کھجور کی ضمانت دے دے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ تجھے جنت کی کھجور دے گا۔ اور میرے ملتان کے لوگوں توجہ کرو، یہاں پر آخر کے اندر استاد محترم اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث پاک کے آخر کے اندر ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں دیکھو کتنا بدبخت تھا، جنت کی کھجور ٹھکرا دی۔ آواز آ رہی ہے اب تک؟
دیکھو جنت کی کھجور ٹھکرا دی، کتنا بدبخت تھا۔ ہمارا عقیدہ دیکھو، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو میرا نام سن کر میرے اوپر درود نہیں پڑتا وہ اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ توجہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو اللہ نے پوشیدہ کر کے، حالانکہ تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول بنتی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو مخفی رکھ کر اللہ پاک نے لوگوں کو بدعت سے بچا لیا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر کی قبر کو محفوظ کر کے لوگوں کو شرک سے بچا لیا۔ توجہ کیجئے، دوبارہ اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا سنیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کتنا بڑا بدبخت تھا، جنت کی کھجور ٹھکرا دی، اور جو میرا نام سن کر درود نہیں پڑتا وہ اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی پیدائش کی تاریخ کو مخفی رکھ کر لوگوں کو بدعت سے بچا لیا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی اللہ نے قبر کو محفوظ کر کے لوگوں کو شرک سے بچا لیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور پیغمبر کا مقصد جو آنے کا تھا اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل